الحمد لله الذي أعطى كل ذي حق حقه، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. حاضرین محفل، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ معزز ہستیاں ہیں جنہوں نے بلا واسطہ پیغمبر علیہ السلام کے ہاں زانو تلمس طے کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں جن کو اسلام کے اولین حاملین اور دین کے پہلے مخاطب قرار دیا گیا. کیا پوچھتے ہو شرف صحابیت کے بارے میں؟ پیغمبر یوسف پہ تہمتوں کی بوچھاڑ آئی، الزامات لگے. الزامات کی تصدیق کے لیے گواہی دینے والے الزام لگانے والوں کے گھر سے تھے، لیکن جب باری صحابہ کی آئی خود رب العالمین نے دفاع کیا. تنقید صحابہ پہ ہوئی، تبرہ صحابہ پہ ہوا. خود رب العالمین نے قرآن کی آیات نازل کی اور صحابہ کرام کا دفاع کیا. کہیں پہ اولئک هم الفائزون اور اولئک هم المفلحون کہہ کر صحابہ کے لیے فوز و فلاح کے اعلان ہوئے، تو کہیں پہ اولئک هم المؤمنون حقا کہہ کر صحابہ کے ایمان کی خود رب العالمین نے گواہی دی. تو کہیں پہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہہ کر صحابہ کرام کو دنیا کائنات کے تمام لوگوں کے لیے معیار ایمان قرار دے دیا گیا. خود رب العالمین نے آسمانوں سے صحابہ کے لیے قرآن نازل کیا. خود رب العالمین نے صحابہ کا دفاع کیا. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگوں نے آ کے مطالبہ رکھا: اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں لیکن مشروط طور پر. شرط یہ ہے کہ ان غریب غربا صحابہ کو اپنی صحبت سے ہٹا دیجئے، اپنی محفل سے دور کر دیجئے، ہم دین سیکھنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے اس مطالبے پر خاموشی کا اظہار کیا، لیکن دل میں خیال آیا کیوں نہ ان غریب غربا صحابہ کو ہٹانے سے ان عمراء و سرداران کے دین سیکھنے کا موقع فراہم آ جائے، ان کو دین کے لیے قربت کا موقع مل جائے. ابھی دل میں سوچا ہی ہے، اللہ نے جبریل کو قرآن دے کے بھیج دیا: وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے پیغمبر، یہ آتے ہیں آئیں، نہیں آتے نہ آئیں. دین سیکھتے ہیں سیکھیں، نہیں سیکھتے جہنم میں جائیں، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں. سن لیجئے محبوب: فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر ان صحابہ کو دور کر دیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. ارے کن صحابہ کو دور کرنے کی بات کرتے ہو؟ ہم اپنے نبی کے صحابہ کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے. ارے کون صحابہ؟ وہ صحابہ جن کے لیے جنت کے اعلان ہو جائے، اللہ جن کو رضی اللہ کے سرٹیفکیٹ عطا کر دے. ارے وہ صحابہ جو بدر کے میدان میں اتریں، اللہ فرشتوں کا نزول کر دے. ارے وہ صحابہ جو عمل کریں، اللہ مسکرا کے دیکھیں. رب کعبہ کی قسم ہے، مجھے کہنے دیجئے دفاع صحابہ لازمی امر ہے، کیونکہ دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع حدیث کا نام ہے، دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے،
دفاع صحابہ دفاع رسالت ہے، دفاع صحابہ دفاع مکہ کا نام ہے، دفاع صحابہ دفاع مدینہ کا نام ہے۔ ارے مجھے تو نہیں پتا تھا میرے نبی کا انداز کیسا تھا، صحابہ نے بتایا۔ مجھے نہیں پتا تھا میرے پیغمبر کا حلیہ مبارک کیسا تھا، صحابہ نے بتایا۔ مجھے نہیں پتا تھا میرے پیغمبر کی سیرت طیبہ کیسی تھی، صحابہ نے آگاہ کیا۔ الغرض پورے کا پورا دین ہم تک صحابہ نے پہنچایا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے صحابہ اتنی عظمت والے، اتنی بلندی والے، اتنی رفت والے، تو پھر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ صحابہ کے خلاف تنقید کیوں کرتے ہو؟ میں اسی لیے گلی گلی نگر نگر یہی کہتا ہوں، اور رب کعبہ کی قسم ہے میں تمہیں بھی مشورہ دیتا ہوں، اپنی زندگی کا وظیفہ صحابہ 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 بنا لو، تو رب کعبہ کی قسم ہے پھر تمہیں بھی موت ویسی ہی آئے گی جیسے بیگم کوٹ کے اندر حضرت عبد المتین اصغر صاحب کو آئی۔ حضرات گرامی قدر، اگر زندگی میں صحابہ سے وفا کرو گے تو اللہ تمہیں اجر عظیم عطا کرے گا۔ اس لیے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اے دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا، میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، رحمان صحابہ کے حق میں، شعراء کے پاک تخیل کے دیوان صحابہ کے حق میں، مقداد بلال بوذر سلمان صحابہ کے حق میں، یہ فاطمہ حسن حسین علی کرار صحابہ کے حق میں، ہوئے علامہ ظہیر یزدانی قربان صحابہ کے حق میں۔ سن لو، گلشن کی بہار صحابہ ہے، روشن مینار صحابہ ہے، مطلع انوار صحابہ ہے، محبوب غفار صحابہ ہے، مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہے پاک محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا ہے، اعلیٰ معیار صحابہ کا۔ ہم تو کریں گے محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا۔ فردوس بھی کہنا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، جا احد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ ایثار صحابہ کا، ہے اتنی بات شہادتوں کے تجھے ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے جو صحابہ کی توہین کرے، جو امی عائشہ کی گستاخی کرے اس پہ بھی لعنت ہے، جو سیدہ زہرا کی توہین کرے، جو فاروق اعظم کی عدالت پہ نقب زنی کرے، جو صدیق اکبر کی صداقت پہ تان لگائے ان پہ بھی لعنت ہے۔ الغرض جو جس صحابی کی توہین کرے، کسی بھی صحابی کی توہین کرے اس پہ لعنت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر کی زبان سے نکلے الفاظ ہیں۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اور کون سا پیغمبر جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ حضرات گرامی قدر، جو صحابہ کی عزت کا محافظ بیٹھا ہے، صحابہ کے دفاع کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہے، دشمنان صحابہ تک یہ پیغام پہنچ جانا چاہیے، ان کی صفوں میں لرزہ طاری ہو جانا چاہیے، ان کو پتہ چل جائے کہ عوام بیدار ہو چکی ہے، معاشرے میں شعور آ چکا ہے، یہ ایک مسلمہ حقیقت بن چکی ہے کہ صحابہ کی شان کا مسئلہ ہماری جان کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہم صحابہ کے خلاف تبرہ برداشت نہیں کریں گے، ہم صحابہ کی تنقید برداشت نہیں کریں گے، ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تو تیار ہیں، کیونکہ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ۔ ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، ہے عکس نبوت صفات صحابہ، وہ عابد وہ ساجد وہ زاہد صحابہ، وہ عابد وہ ساجد وہ زاہد صحابہ، میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ۔ ملا ہے جو لاریب بے عیب ہم کو، ملا ہے جو لاریب بے عیب ہم کو، کلام مقدس ہے برات صحابہ، کلام مقدس ہے برات صحابہ۔ والسلام۔ ماشاءاللہ، یہ تھے اس ادارے کے ہونہار فرزند